ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک. بسم اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام مقدس سے دو مقام آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں. انہی کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کرنا ہے. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دنیا کے اندر انسان کی زبان پر جہاں اور بہت سی باتیں اور بہت سے شکوے ہیں، وہیں پر آج تقریباً ہر انسان کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ مولوی صاحب ہر چیز ہے لیکن قلبی سکون نہیں ہے، قلبی اطمینان نہیں ہے. جس کے پاس مال ہے اس کا بھی یہی شکوہ ہے، اور جس کے پاس دنیا کا مال نہیں اس کا بھی یہی شکوہ ہے. جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کی زبان پر بھی یہی شکوہ، اور جس کے بینک روپیوں سے بھرے پڑے ہیں اس کی زبان پر بھی یہی شکوہ. جس کے پاس گاڑی ہے اس کی زبان پر بھی یہی شکوہ، اور جس کے پاس سواری کے لیے سائیکل بھی نہیں اس کی زبان پر بھی یہی شکوہ. غرض اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، 75% مرد ہیں یا عورت، سبھی کی زبان پر یہی شکوہ ہے کہ ہمارے پاس مکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، شہرت اور نام بھی ہے، لیکن اگر نہیں تو قلبی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے.
دل ہر وقت مرجھایا مردہ، دلی خوشی نصیب نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے اکابرین کو، علماء امت کو، کہ جنہوں نے ایک ایک مسئلہ کھول کر عوام کے سامنے بیان کیا۔ علماء نے اس پریشانی کا حل بھی بتایا، اور یہ انسانی کیفیت کیوں ہے اس کیفیت کو بھی کھول کے بیان کیا۔ انشاءاللہ اکابرین کی بیان کردہ کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر 1 روح، نمبر 2 جسم۔ صرف انسان نہیں، آپ کائنات کی کسی چیز کو بھی لیں، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا ایک جسم بنایا، ایک اس کی روح بنائی ہے، اور جب تک روح باقی ہے انسان اور ہر چیز کا وجود بھی باقی ہے۔ جیسے ہی روح بدن سے جدا ہوتی ہے فوراً ہر بدن کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے دیگر رشتہ دار، بیوی، بچے، استاد، پیر، دوست۔ انسان سے انسان کتنی محبت کرتا ہے، کتنے رشتے ہیں، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے، اللہ اکبر، روح نکلنے سے پہلے بوڑھا باپ ہے، پخانہ پیشاب بستر پہ کرتا ہے، لیکن اولاد اف تک نہیں کرتی۔ سمجھدار نیک اولاد کی خدمت میں کمی نہیں آتی۔ بہن بھائی ہیں، جتنے بھی بیمار ہوں، انسان ان کو چھوڑنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی جسم سے روح نکلتی ہے فوراً ذہن بدل جاتا ہے، یار جنازے کا ٹائم طے کرو، غسل کب دیا جائے گا، کفن کب دیا جائے گا، جنازہ کب پڑھا جائے گا، جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے تدفین ہو جائے، جتنی جلدی ہو سکے غسل ہو جائے۔ اب دیکھیے، جب تک جسم کے اندر روح ہے، اگرچہ پخانہ پیشاب بھی بستر پہ ہے، پھر بھی انسان ایسی بات نہیں کرتا۔ اگر نعوذ باللہ کسی کو کہا جائے آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی رشتہ دار اس حالت میں ہے، اللہ اکبر، اتنے دن ہو گئے، آپ اسے دفن کر دیں، آپ اسے مار دیں، کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی روح نکلی ہے اب وہی والد ہے، وہی والدہ، وہی بھائی، وہی بہن، سبھی کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، جنازے کا وقت طے کرو، تدفین کا وقت طے کرو۔ کیا مطلب؟ یار وہ جسم تو اسی طرح باقی ہے، وہ ہاتھ اسی طرح سلامت ہے، وہ چہرہ اسی طرح ہے، وہ زبان اسی طرح ہے، وہ کان اسی طرح ہے، بدن سے کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی، اور یہ تمہارے اچانک انداز کیوں بدل گئے؟ میرے بھائیوں، انداز اس لیے بدلے، وہ جو بنیاد ہے، وہ جو اصل ہے، وہ جو جڑ ہے، وہ نکل گئی، جسے روح کہتے ہیں۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ دنیا والوں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا موجود ہے۔ جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا زمین پہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ کے نام کی اہمیت دیکھیے، اللہ کے نام کی برکات دیکھیے۔ ساری دنیا اللہ اللہ کرنا چھوڑ دے، ایک بھی زمین پہ اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لینے والا موجود ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نام میں کتنی برکات ہیں، اللہ کے نام کی کتنی عظمتیں ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟
لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ پڑے گی، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ہوا کی طرح جیسے ہوا میں تنکے اڑتے ہیں یوں اڑتے پھریں گے، عجیب ماحول، ہر چیز کو فنا۔ اللہ تیرے ذکر کے ساتھ آسمان کا کیا تعلق ہے؟ تیرے ذکر کے ساتھ زمین کا کیا تعلق ہے؟ تیرے ذکر کے ساتھ چاند سورج ستاروں کا کیا تعلق ہے؟ تیرے ذکر کے ساتھ دریا سمندر پہاڑوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ یہ 18,000 مخلوقات، یہ 40,000 مخلوقات، یہ ان گنت لا تعداد مخلوقات جو ہیں، ان کا تیرے ذکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کائنات بدن ہے، اللہ کا ذکر روح ہے، کائنات جسم ہے، اللہ کا ذکر روح ہے۔ جب تک روح باقی ہے جسم باقی ہے، اور جب روح نہ رہے گی پھر جسم بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر چیز کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ میرے بھائیو اس کے بعد دوسری بات سننا، پھر ہر انسان جو ہے جیسے اس کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اسی طرح ہر انسان کا ایک دماغ ہے، ایک اس کا دل ہے۔ وہاں علماء نے بتایا اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے۔ یہاں علماء نے بتایا ایک دماغ ہے، ایک دل ہے، اصل دماغ نہیں ہے، اصل انسان کا دل ہے۔ اصل انسان کا کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی بات ہے، اس پہ علماء کی آپس میں بحث چلتی ہے۔ اصل دل ہے، اصل دماغ ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اصل دل ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ میں اور آپ کہہ دیتے نا یار میرے دماغ میں فلاں بات آئی، فرمایا وہ بات دماغ میں نہیں آتی، وہ بات دل میں آتی ہے۔ کہاں پہ آتی ہے؟ دل میں آتی ہے۔ یہ دماغ کا کمال ہے کہ دماغ اس بات کو کھولتا ہے۔ جب دماغ کھولتا ہے تو بندہ کہتا ہے جی میرے دماغ میں فلاں بات آئی، اصل دل ہے۔ اب اصل دل ہے، میرے محبوب نے اس کی تشریح یوں فرمائی، فرمایا دنیا والو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح کام کرے پورا وجود صحیح کام کرتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ کملی والے وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وحی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ میرے بھائیو دل کی اہمیت دیکھیے، دل مرکز ہے، دل بنیاد ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ محفوظ رکھے کسی آدمی کا حادثہ ہو جائے، حادثے کی وجہ سے کسی آدمی کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی آدمی کا وجود کا ایک پورا بازو علیحدہ کر دیا جائے، دونوں بازوؤں سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، دونوں ٹانگوں سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، کان ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے اگر انسان کے دماغ کو چوٹ لگے، انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، لیکن پھر بھی بندہ زندہ رہتا ہے۔ یہ دل ہے نا دل، اس دل کو ہلکی سی ضرب لگے پھر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، پھر بندے کی موت ہے۔ کیوں؟ یہ مرکز ہے، یہ بنیاد ہے، یہاں سے آگے سارا نظام چلتا ہے۔ تو میرے بھائی اب ذرا سوچئے گا، یہ سردار ہے، یہ مرکز ہے، اور میرے محبوب نے فرما دیا یہ صحیح ہے تو پورا وجود صحیح ہے، یہ خراب ہے تو پورا وجود خراب ہے۔ اب میرا اور آپ کا شکوہ کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں یار سکون نہیں ہے، یار اطمینان نہیں ہے، یار راحت نہیں ہے۔ آپ کا بھی شکوہ یہی ہے، یار سکون نہیں ہے، یار اطمینان نہیں ہے، اللہ اکبر، یار راحت نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے یوں کیا، ہم نے سوچا یار کرنا یہ چاہیے، کاروبار کمزور ہے نا اس لیے یہ پریشان رہتا ہے، ذرا کاروبار تگڑا ہو جائے یہ مطمئن ہو جائے گا۔ ہم نے دن رات ایک کی ہے، ہزاروں سے لاکھوں پہ آئے، لاکھوں سے کروڑوں پہ آئے، کروڑوں سے اربوں پہ آئے، اربوں سے ان گنت پہ آئے، لیکن اس کی کیفیت تو وہی ہے، یار یہ تو وہیں پہ کھڑا ہے۔ اچھا لیکن اب یہ ہو گیا، پہلے نیند بغیر گولی کے آتی تھی، اب نیند گولی کے۔ اب آزما کے دیکھ لیں، میں نے کہا دنیا کی گنتی بڑھتی چلے جائے گی، اللہ اکبر۔ اچھا یہ اس لیے پریشان رہتا ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اگر موٹر سائیکل آ جائے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے اطمینان ہو جائے گا، اللہ اکبر۔
کوشش کی موٹر سائیکل پہ آئے، گاڑی پہ آئے، بڑی گاڑی پہ آئے، اب تو جہاز پہ سفر ہوتا ہے، اس کی کیفیت وہی کی وہی ہے۔ اچھا میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، اگر اے سی لگ جائے سکون کے ساتھ سویا کروں گا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے اس پہ محنت شروع کی ہے، خیر میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ہم نے کوشش کی، اللہ اکبر، ہم نے راحت پہنچائی ہے اس بدن کو، اس بدن کے لیے ہم نے سب کچھ کیا۔ یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او بے خبر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے جو چاہیے اسے وہ مل نہیں رہا، جب تک اسے وہ ملے گا نہیں اس وقت تک اسے چین کہاں سے آئے گا، اسے راحت کہاں سے آئے گی؟ اب ذرا دیکھیے گا، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دل ہے نا، اللہ کے ذکر کے بغیر اس کی کیفیت وہ ہے جو مچھلی کی بغیر پانی کے ہے۔ فرمایا مچھلی کو آپ پانی سے نکال لو، وہ تڑپے گی کہ نہیں تڑپے گی؟ کہا تڑپے گی، جب تک اس ذکر کو اللہ، اس دل کو اللہ کا ذکر نہیں ملے گا، اللہ کی یاد نہیں ملے گی، اسے سکون آنے والا نہیں۔ آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں، آپ نکال کے اسے سونے کے تھال میں ڈال دیں، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں، اللہ اکبر، آپ مچھلی کو اس تھال میں ڈالیں، وہ مچھلی تڑپے گی۔ آپ کہیں گے مچھلی وہ گندا پانی، بدبودار پانی ہے، وہاں تو بڑی خوش تھی، میں نے تجھے سونے کے تھال میں ڈالا ہے، اب تو تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مچھلی کیا کہے گی؟ مجھے سونے کا تھال نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے۔ دل کہتا ہے مجھے دنیا نہ بھی دو، میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو میں خوش رہوں، مطمئن رہوں، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس زبان کے ساتھ ذکر کرنا تمہارا کام ہے، اس دل میں اللہ کی یاد کو بسانا تمہارا کام ہے، اور تمہارے وجود کو سکون عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ وگرنہ ہم لگے رہیں یہ مطمئن نہیں ہوگا، زمانے پہ ڈالتے رہیں۔ اللہ اکبر، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا مولوی صاحب ہوں سکون کوئی نہیں آنا ہے، زمانہ یہ داندہ ہے، زمانہ ہی۔ میرے بھائیو زمانے کو برا نہ کہو، میرے محبوب نے فرمایا اعمال اپنے برے ہوتے اور ہم تہمت زمانے پہ لگا دیتے، زمانہ برا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا یہ ہماری جہالت ہے کہ زمانہ برا ہے، زمانہ برا نہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو خیر بھائیو توجہ رکھنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل کب بے چین ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جب اسے ذکر نہیں ملتا، جب اسے اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کبھی یوں ہو جاتا ہے اس دل پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ کیا لگ جاتی ہے؟ مہر جباریت، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ کیسے لگتی ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، جسم کے کسی عضو کے ساتھ بھی گناہ کرتا ہے، آنکھ کے ساتھ گناہ کیا، بد نظری کی ہے، یہاں سے ایک سیاہ رنگ کا نشان چلتا ہے جو بندے کے دل تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک پہنچتا ہے؟ زبان کے ساتھ گناہ کیا، کان کے ساتھ گناہ کیا، ہاتھ کے ساتھ گناہ، یعنی کسی بھی عضو کے ساتھ گناہ کیا نا، وہ چلتا 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بندے کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ جسے مردہ دل بھی کہتے ہیں، جسے سخت دل بھی کہتے ہیں، جسے سیاہ دل بھی کہتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا اس پہ اللہ کی مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے پتا چلے گا کہ بندے کے دل پہ مہر لگ چکی ہے؟ بندے کا دل سخت ہو گیا، بندے کا دل مردہ ہو گیا۔ میرے بھائیو علماء فرماتے ہیں اس کی علامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شوق کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بھی ہے، اللہ سے بھی ہم نے محبت کرنی ہے، اللہ سے بھی تعلق جوڑنا ہے، اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، یہ ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری سوچیں کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایسی باتیں کرے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی بھلا ہوتا ہے؟ فرمایا نمبر ایک، اللہ کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شوق کیا ہے؟ بس دنیا دنیا۔ اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے،
آج کل لوگ اس جملے کو استعمال کر کے بڑے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. عجیب جہالت والا لفظ ہے جی انجوائے. بس انہیں ایک ہی لفظ ہے, بس 24 گھنٹے ایک ہی فکر ہے, دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے. بس جی انجوائے کرو جی, اللہ نے زندگی دی ہے انجوائے کرو. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا, علماء نے علامات بیان کی ہے, کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں, میں بھی آزماؤں آپ بھی آزمائیں. فرمایا مردہ دل کی پہلی علامت یہ ہے, نمبر 1 فرمایا گناہ کرے تو شرم محسوس نہ کرے. گناہ کرے تو شرم ہے. اب گناہ کیا ہے؟ لازمی نہیں کہ بندہ زنا ہی کرے, لازمی نہیں کہ قتل ہی کرے. اللہ اکبر. جھوٹ بھی گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کتنی سپیڈ سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. جو بندہ جھوٹ بولے نا اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. غیبت گناہ ہے, ہم وقت نکالتے ہیں غیبت کرنے کے لیے. اللہ اکبر. تکبر گناہ ہے, ہم تکبر کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایسی بیماریاں ہیں, ایسی بیماریاں جو بندے کو کھا جاتی ہیں, جو انسان کے ایمان کو خطرناک حد تک لے جاتی ہیں. لیکن بھائیو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں یہ چیزیں محسوس ہی نہیں ہوتی. تکبر, حسد, غیبت, اللہ اکبر, ناپ تول میں کمی, جھوٹ, ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اور دیکھیے جب ہم یہ گناہ کر رہے ہوتے ہمیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی. یہ گناہ تو بھائیو چھوٹے رہ گئے, اب تو لوگ شراب پی کے بھی جھجک محسوس نہیں کرتے, شرم محسوس نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایک بے حیا کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا مردوں کو اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے, عورتیں جیسے لباس بھی پہنے. دیکھیے نا, اب ہے کوئی شرم, اب ہے کوئی جھجک؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو ہر کسی کو ہر کسی کی بات پہ واہ واہ نہیں کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, سوچنا چاہیے. آج لوگ زنا کرتے, زنا کرنے کے بعد فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتے پھرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے یہی تو علماء نے نشانی بیان کی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جھجک محسوس نہ ہو, شرم محسوس نہ ہو. اللہ اکبر. دوسری علامت فرمایا اسے بے حیائی. کھیل کود کے میدان میں لے جاؤ, ناچ گانے کے میدان میں لے جاؤ, بڑے شوق سے ساتھ جائیں گے, کسی دینی مجلس میں لے جاؤ, کسی دینی محفل میں لے جاؤ, ان کا دل گھٹتا رہے گا, یار کب وقت پورا ہوگا, کب جان چھوٹے گی, کب یہاں سے نکلیں گے. فرمایا یہ جو دل ان کا گھٹتا ہے نا, یہ دوسری نشانی ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے. نمبر 3 اگر کوئی نصیحت کرے تو برا محسوس ہوتا ہے. مولوی صاحب تسی اپنی قبر چ پینا ہے تے میں اپنی قبر چ پینا ہے, تسی اپنی فکر کرو میری فکر چھڈو. میں نے کہا یہ تیسری نشانی ہے دل کے مردہ ہونے کی, وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن بندہ جو ہے اسے کوئی نصیحت کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے, یہ ہو سکتا؟ قائد اعظم محمد علی جناح, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی کے ساتھ تعلق تھا. علماء کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا اور پھر تعلق ہو جس تعلق کو تعلق کہتے ہیں, یہ تعلق نہ ہو کہ مولوی صاحب پہ روب جھاڑنا ہو, یہ تعلق نہ ہو کہ مولوی صاحب کو نیچا دکھانا, یہ تعلق نہ ہو. اب قائد اعظم محمد علی جناح کتنا بڑا آدمی, کتنا بڑے آدمی تھے, لیکن حضرت تھانوی کے ساتھ تعلق تھا. کیا تھا؟ حضرت تھانوی کے ساتھ تعلق تھا. اور اس تعلق کا اظہار بھلا کیسے کرتے تھے؟ ایک بندہ ان کو کہنے لگا مسٹر جناح کچھ علماء کی رائے آپ کے خلاف ہے, کچھ علماء کی رائے کیا ہے؟ آپ کے خلاف ہے, تو آپ کا کیا بنے گا؟ حضرت نے آگے سے جو جواب دیا نا, بڑے کمال کا جواب دیا. کہا ساری دنیا کے علماء میرے خلاف ہو جائے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے اسے کہتے ہیں تعلق, اسے کہتے ہیں محبت, مجھے کوئی تعلق نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں مولوی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں, یا نماز پڑھتے ہیں, وہاں مولوی صاحب کی غیبتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو دیکھیے کیا کہتے ہیں, مسٹر جناح کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء میرے خلاف ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کہا میرا ایک عالم کے ساتھ تعلق ہے. سبحان اللہ, میرا ایک عالم کے ساتھ کیا ہے؟ اور کہا اللہ نے انہیں جو علم اور تقوی دیا ہے نا, اس وقت کے جتنے علماء ہیں ان کا علم اور تقوی ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے تو حضرت اس کا جن کے ساتھ میرا تعلق ہے
ان کا علم تقویٰ دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے تو فرمایا یہ ساری دنیا کے علماء ان کے علم اور تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا جنہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضرت تھانوی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہو کہ مولوی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، حضرت تھانوی کی بات کر رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضرت تھانوی چونکہ بیمار تھے، حضرت سفر نہیں کر سکتے تھے، حضرت نے وفد بھیجا، اللہ اکبر۔ جب وفد گیا نا تو وفد نے جا کر جہاں اور باتیں کی وہاں ایک بات یہ بھی کہی قائد اعظم کو کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ آپ کیا کیا کریں؟ اب قائد اعظم نے آگے سے یہ نہیں کہا مولوی صاحب تسی اپنی قبر 'چ پینا ہے تے میں اپنی قبر 'چ پینا ہے۔ آگے سے قائد اعظم بھلا کیا کہتے ہیں؟ مولانا آپ بڑے میں چھوٹا ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ بڑے میں چھوٹا ہوں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نصیحت کریں اور میں نصیحت سنوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نصیحت کریں اور میں نصیحت سنوں۔ کہا میں آئندہ کوشش کروں گا کہ نماز نہ چھوڑوں۔ کہو سبحان اللہ۔ تو فرمایا مردہ دل کی تیسری علامت یہ ہے کہ اگر انہیں نصیحت کی جائے تو انہیں نصیحت بری لگے۔ نصیحت کیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، انسان کے دل کی کیفیات کیا ہے؟ حضرت حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری سے لوگ کہنے لگے مولانا کیا بات ہے، آپ ہمیں درس قرآن سناتے ہیں، آپ ہمیں بیان سناتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور خود ہی کہنے لگے ہمارے دل سوئے ہوئے۔ حضرت نے کہا کیسے؟ آپ قرآن سناتے ہیں، آپ واز سناتے ہیں، آپ تقریر سناتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت پنجابی میں کہنے لگے تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں، تمہارے دل موئے ہوئے ہیں، یہ تمہارے دل مردہ ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا اگر بندہ سویا ہونا کوئی ہلکی سی آواز دے وہ بندہ جاگ جاتا ہے، اور جو مر جائے اس کے قریب ڈھول بھی بجاتے رہو تو اسے پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا اگر تمہارے دل سوئے ہوتے، میں نے قرآن سنایا، تمہارے دل جاگ جاتے۔ یہ جو قرآن سن کے، دین کی باتیں سن کے، حدیث پاک سن کے تمہیں علم بھی ہے، یہ دین ہے، یہ سنت ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، اس کے باوجود تم عمل نہیں کرتے۔ فرمایا یہ دل سوئے ہوئے نہیں، یہ دل موئے ہوئے ہیں۔ اچھا ان کا علاج کیا ہے؟ تمہیدی بات کے بعد اب ذرا علاج سنیے گا۔ علاج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اگر اسے پانی لگ جائے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کملی والے لوہے کو زنگ لگے، ہمیں طریقہ آتا ہے کہ اس کا زنگ دور کیسے کرنا ہے۔ اگر انسان کے دل کو زنگ لگ جائے، اگر انسان کا دل مردہ ہو جائے، اگر انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کملی والے نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں، ان کو اپنا لو۔ اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یہ موت جو ہے یہ دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتی ہے، یہ دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ نمبر دو فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دل کے اندھیرے اجالے میں بدل کے رکھ دیتا ہے، دل کی سختیاں نرمی میں بدل کے رکھ دیتا ہے، دلوں کے زنگ دور کر دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اٹھا کے دیکھیے نا قرآن کو، وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ گمراہی کے اندر گرے ہوئے تھے، لیکن میرے محبوب آئے نا، میرے محبوب نے آ کر پہلا کام یہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ، میرے محبوب نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میں قربان جاؤں، حضور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، صحابہ سنتے جا رہے ہیں، اللہ دل کی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن جسے آج ہم بھول گئے، جو ہمارے ہاں قصہ کہانی ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں یوں نہیں کہہ رہا، میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی صبح کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے۔ اگر آپ فیصد نکالنے چلیں گے تو بہت کم سے لوگ ہیں جن کی جناب والا زندگی اور صبح کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟
نمبر 1 موت کو یاد کرو، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو دلوں کے زنگ دور کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو سنیے گا، قرآن عظیم و شان، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی شانوں والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، پڑھنا تو بہت بڑی سعادت۔ اہل علم فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ ہے، نمبر 2 آب زمزم ہے، نمبر 3 علماء کا چہرہ ہے، نمبر 4 والدین کا چہرہ ہے۔ فرمایا نمبر 5 قرآن ایسی کتاب ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، جو قرآن کو دیکھتا ہے اللہ اس پہ بھی عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، چند منٹ باقی۔ اور قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ قرآن کی عظمتیں کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بندہ دیکھتا رہے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ ہے، غلاف کعبہ بندہ دیکھتا رہے، گھنٹوں دیکھتا رہے، دنوں دیکھتا رہے، مہینوں دیکھتا رہے، بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ نمبر 2 میرے محبوب کا روضہ انور، اس روضہ میں اتنی تاثیر ہے، اس روضے میں اتنی کشش ہے، اتنی چاشنی ہے، اتنی لذت ہے، گھنٹوں کیا، ہفتے کیا، سال کیا، مہینے کیا، بندہ دیکھتا رہے، بندے کا دل نہیں بھرتا۔ نمبر 3 آسمان، فرمایا آسمان میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، جب بھی دیکھو گے عجیب لطف آئے گا۔ اسی طرح پانی ہے، پانی کو بندہ دیکھتا رہے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح ماں کی آنکھ جو ہے وہ بیٹے کے دیدار، اولاد کی دیدار سے کبھی بھرتی نہیں ہے۔ نمبر 6 فرمایا چھٹی چیز یہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ مومن کا دل کبھی قرآن پڑھنے سے بھرتا نہیں ہے، مومن کا دل کبھی قرآن پڑھنے سے بھرتا نہیں ہے۔ کہہ لو میرے بھائیو، بھرتا؟ ہمارا دل کرتا نہیں ہے۔ ہمارا دل کیا خیال ہے؟ ہمارا دل، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کسی کو تانا نہیں، ہم سب کی حالت یہ ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کو دل، اور اگر پڑھیں بھی تو بڑا ناپ کبھی ہوں رکوع ہو گیا، ہوں 2 ہو گئے نے، بھئی ہوں تا جناب والا ایک سورت پڑھ لی، ہوں تا بہت ہو گیا، ہوں تے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ قرآن کل قیامت والے دن کہے گا نہیں اللہ تیرے بندے مغرب کے بعد ٹی وی پہ بیٹھتے تھے، رات 11 بجے اٹھتے تھے، یہ قرآن نہیں کہے گا، یہ قرآن نہیں پوچھے گا اللہ یہ کن کے حوالے مجھے کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، قرآن کتنی عظیم و شان کتاب ہے۔ فرمایا مومن کی علامت ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی مومن کا دل بھرتا نہیں بھرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کا دل زنگ آلودہ ہو، جس بندے کا دل سیاہ ہو چکا ہو، جس بندے کا دل مردہ ہو چکا ہو، اس کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ فرمایا جس بندے کا دل مردہ ہو گیا ہو، جس بندے کا دل سیاہ ہو گیا ہو، جس بندے کا دل پتھر ہو گیا ہو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی پیر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ آؤ میں بھی اپنے دل کی دنیا دیکھوں، آپ بھی اپنے دل کی دنیا دیکھیں۔ میرے بھائیوں قرآن کریم، میرے محبوب نے فرمایا دلوں کے زنگ دور کرنا چاہتے ہو، نسخہ میرے محبوب نے بتا دیا۔ فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، بندے کو موت یاد ہو پھر بندہ نماز چھوڑے یہ ہو سکتا نہیں، بندے کو موت یاد ہو بندہ غیبت کرے یہ ہو سکتا نہیں، بندے کو موت یاد ہو بندہ بد نظری کرے یہ ہو سکتا نہیں۔ ایک ہے میں اور آپ زبان سے رٹا لگاتے کہ مولوی صاحب مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، یہ اور ہے، اسے موت کی یاد نہیں کہتے، موت کی یاد اور چیز ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا میرے محبوب نے فرمایا نمبر 1 موت یاد کرو، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ یہی قرآن ہے
کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے یہی قرآن ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے یہی قرآن ہے، جس کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے یہی قرآن ہے، جس کو باوضو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے یہی قرآن ہے، جس کے بارے میں گنبد خضرا کے مقی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا گھر میں پڑھو گے رحمتوں کا نزول ہوگا، دکان پہ پڑھو گے برکتوں کا نزول ہوگا، یہی قرآن ہے۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرت کے ساتھ پڑھتا ہے قاری قرآن بن جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ کوئی اس کا ترجمہ کرتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے مبلغ قرآن بن جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کے پڑھاتا ہے معلم قرآن بن جاتا ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے متعلم قرآن بن جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اللہ اکبر، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ حضرت زماد ازدی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، سارے نہیں کہتے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، مکہ مکرمہ آئے، ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ ابو جہل کیوں پریشان ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تیرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ تیرا کاروبار کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ تو تے 360 دکانہ کھولیاں سن، کتنیاں؟ 360۔ پتر چاہی جاتے اتھے آ جاؤ، رزق چاہی جاتے اتھے آ جاؤ، ہاں جی کوئی اور پریشانی ہے اتھے آ جاؤ، 360۔ لیکن ہم مسلمان قل هو اللہ، انہوں نے کہا تیرا کاروبار تے ہو گیا ٹھپ لگ رہا ہے۔ بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت ہے۔ مشکل کشا کون ہے بھائیو؟ جن کا عقیدہ ہے وہ تو بولو، کون ہے؟ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی تابی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث، کوئی عامل، کوئی مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اور یاد رکھنا میرے محبوب نے جب یہ دعوت دی نا تو آئے تھے مشرقین مکہ اللہ اکبر میرے محبوب کے چچا کے پاس بات چیت کرنے، اپنے بھتیجے کو کہیں کہ ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنی دعوت چھوڑ دیں، اپنی دعوت ساڈیاں نو کچھ نہ کہن، ساڈیاں نو۔ حضور نے فرمایا تم میرا کلمہ نہیں دیکھتے؟ میرے کلمے میں نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ اس بات بولتے نہیں، اس بات بعد میں ہے۔ لا الہ پہلے کیا ہے؟ نفی ہے، پہلے کیا ہے؟ اے سارے جھوٹے نے، اے سارے کی نے؟ الا اللہ، سچا کون ہے؟ کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو کچھ نہ کہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہنے کیا لگے؟ سرداری چاہتے ہیں تو پگڑی اتار کے ان کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں، مال چاہیے جتنا سونا زیور چاندی روپیہ ہمارے پاس ہے پیش کر دیتے ہیں، رشتہ چاہیے جس خاندان کی طرف اشارہ کریں اس خاندان کی لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں۔ کملی والے نے کیا کہا تھا؟ چچا یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ پہ دنیا کا مال، دوسرے ہاتھ پہ سورج چاند ستارے بھی لا کے رکھ دیں، میں سب کچھ زمین پہ دے ماروں گا، لیکن میری دعوت کا آغاز یہیں سے ہوگا، لا الہ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بس اپنی گل کرو، اپنی گل کرو، دوسرے نو کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا نہ یوں عقیدہ نہیں پورا ہوتا۔ مشکل کشا صرف کون ہے؟ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نہ ولی ہے، نہ نبی ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، نہ غوث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے دعوت کا طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، قرآن دل کی دنیا بدلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیسے دل کو بدلتا ہے؟ ملتا ہے کیا سرور؟ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ شیطان ہوتا ہے کیسے دور؟ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اندھیرا ہوتا ہے کیسے دور؟ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس دل کا سب سے بڑا معالج قرآن ہے۔ کون ہے؟ میرے بھائیو حضرت زماد آئے،
ابو جہل پھر تینتے بڑی پریشانی، نہ نظر و نیاز، نہ چڑھاوے تے نہ دودھ تے مکھن، ساریاں شیواں جاندیاں رہیاں۔ اللہ اکبر، کوئی جناب والا کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، اے بت تے کھاندے نہیں، اے بت تے یا مینوں اداں کہن دیو بھی یہ مشکل کشا تے کھاندے، اوپر جڑے بیٹھے نے لبڑ کٹے وہ چھڑ دے، وہ چھڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب بات نہیں ہے، لاؤ تم میرے لیے، کھا کوئی اور جائے، عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا ابو جہل، انہوں نے کہا مر گئے، بھوکے مر گئے۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا ان کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، کسی سے نہیں ہوتا، 360 جھوٹے ہیں، کسی سے نہیں ہوتا، الا اللہ، مگر کس سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا نعوذ باللہ، میں سمجھ گیا، میں جناب بڑا حکمت والا، بڑا سمجھدار آدمی ہوں، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ جو وہ باتیں کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کا علاج کروں گا، جب میں ان کا علاج کروں گا نا دیکھنا وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے، چل مجھے ان کے پاس لے چل۔ ابو جہل کہنے لگا میں نہیں لے جاؤں گا، اگر میں لے گیا تو پھر وہ علاج نہیں کروائیں گے، تو خود چلا جا۔ کہتے چل مجھے ایڈریس دینا، کہا حرم شریف میں چلا جا۔ اس نے کہا حرم میں کیسے پہچانوں گا، وہاں تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، میں قربان جاؤں۔ ابو جہل میرے نبی کا دشمن تھا، لیکن کہتا کیا ہے؟ کہتا زماد چلا جا، حرم میں واقعی کافی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک عجیب نشانی ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے ان کو حسن و جمال ایسا عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو حرم میں جائے گا، جب تیری نظر ان کے چہرے پہ پڑے گی تجھے خود ہی پتا چلا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ اس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ قربان جاؤں، کیسی نشانی ہے، کیسی علامت ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت زماد فرماتے ہیں ایڈریس یہ تھا، میں نے اس ہستی کو ملنا ہے جو ہستی کائنات میں سب سے خوبصورت ہے۔ فرمایا اور واقعی جب میں گیا نا تو حرم میں حضور تھے، گرد صحابہ تھے، یوں محسوس ہوتا تھا 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگا رہا ہے۔ میں گیا، میں نے جا کر کہا میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، میرے محبوب کا اخلاق دیکھیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا عمر اٹھ ذرا، یہ توڑ لا نا، انہوں پتہ لگے بھی علاج کیویں کری دا، علی اٹھی نا ذرا دماغ ٹھیک کر۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب سمجھ گیا یہ دل کا مریض ہے۔ یہ کس کا مریض ہے؟ اس کا دل بیمار ہے۔ محبوب میں نے علاج کرنا، کیا کروں؟ کہتے آپ اپنے ہاتھ باہر نکالیے۔ کملی والے نے ہاتھ باہر نکال دیے اور زبان سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ ادھر قرآن ذرا تصور تو کرو، زبان مصطفیٰ کی ہو اور کلام میرے اللہ کا ہو، اس میں تاثیر کیا ہوگی؟ جھڑیاں لگ گئی، جھڑیاں لگ گئی۔ قرآن نے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ میرے محبوب نے تلاوت کو روکا، کہتا کملی والے اس رب کا واسطہ جس نے آپ کو جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، ایک مرتبہ پھر قرآن سنائیے۔ میرے محبوب نے دوبارہ تلاوت شروع کی ہے۔ آقا ہاتھ بھی تو نکالیے نا۔ میرے محبوب نے ہاتھ بھی نکال دیے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آؤ میرے بھائیو، یہ دل بے چین اس لیے ہے، سیاہ ہو گیا، سخت ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ آئیے اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے، دل زندہ ہوتا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔